بات کی طرف فتوے لگائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ کوئی مولوی نہ بتائے تو کل قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ ہمیں تو ڈر ہے، اگر نہیں بتائیں گے، پتہ بھی ہو نہیں بتائیں گے، ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ علم ہے قرآن والا تو بتانا فرض ہے، علم ہے قرآن والا تو بیان کرنا لازمی ہے، اگر نہیں بیان کریں گے اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کتم علما بعلم، جس بندے نے کوئی علم والی بات، قرآن والی بات چھپائی، کل قیامت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یلجم بلجام النار، اس کو جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، انگاروں سے تپی ہوئی جہنم کی وہ لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ ہمیں تو ڈر ہے، ہمیں وہ لگام کل قیامت کے دن جو جہنم کی لگام ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس عالم کو، اس مولوی کو، اس پیر کو، اس گدی نشین کو، اس بندے کو جس کے پاس قرآن کا علم ہے، دین کا علم ہے، لیکن حق بتاتا نہیں ہے، علم کو چھپاتا ہے، چھپا کر اپنے پاس رکھتا ہے، لوگوں کو نہیں آگاہ کرتا، خبردار نہیں کرتا، کل قیامت کے دن الجم بلجام من النار، جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ لگائیں، علم ہونے کے باوجود بھی ان باتوں کا پتہ بھی ہے، سخت وعید اور عذاب کا اللہ نے، اللہ کے رسول نے بھی ہمیں خبردار اس عذاب سے کر دیا ہے، پھر بھی حق چھپایا جا رہا ہے، بیان نہیں کیا جا رہا۔ قرآن کے بارے میں تو لوگوں کو یہ بالکل اندھا کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس حوالے سے قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات بار بار تکرار کے ساتھ کہی گئی ہے اور کہی جا رہی ہے، کہنے والے بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے اداروں کے شیخ الحدیث ہیں، اور بڑے بڑے علماء ہیں جو اسٹیجوں پر، ممبروں پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن علم اللہ نے وہ بندے بھی پیدا کر دیے ہیں جو یہ حق بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن سمجھو، قرآن پر غور کرو، اسی کے اندر اللہ پاک نے ہدایت رکھی ہے۔ میرے معزز سامعین، علماء دیوبند میں سے ایک عظیم عالم دین، شیخ الہند کے نام سے، لقب سے مشہور ہو، معروف ہیں شیخ الہند، ہندوستان کے شیخ، بڑے مقام والے، اور جنہوں نے ترجمہ لکھا ہے۔ اور میرے معزز سامعین، شیخ الہند نام ان کا محمود الحسن ہے، دیوبندی ہے، بہت بڑے عالم ہے، علماء دیوبند کے اندر ان کا بڑا نام ہے۔ مالٹا کی جیل کے اندر ہے، اس جیل کے اندر انگریزوں نے ڈال دیا ہے، اور مصیبتوں اور صعوبتوں کی زندگی اور وقت گزار رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جب میں جیل کے اندر تھا، میں نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا، مسلمان ذلیل کیوں ہیں، پستی کا شکار کیوں ہے، ذلت کا شکار کیوں ہے، مغلوب و مقہور کیوں ہے، وجہ کیا ہے، میں نے بڑا غور کیا، اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کی ہیں، اللہ بات مجھے سمجھا دے، یہ مسلمان کیوں پستی کا شکار ہے، کیوں ذلت کا شکار ہے، کیوں تذلیل ہو رہی ہے مسلمانوں کی۔ اللہ سے میں نے تہجدیں پڑھ کے دعائیں کی ہیں، میں نے بڑا غور کیا، بڑا فکر کیا، آخر کار اس نتیجے تک جا پہنچا کہ امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ مہجور قرآن ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، روایتیں تو پڑھی، فقہ کے اندر محنت کروائی،
فقہ کے علاوہ علم ادب پر، فساد پر، منطق پر، باقی کتابوں پر بڑا زور دیا، لیکن یہ ساری کتابیں قرآن کو سمجھنے کے لیے تھی، حدیث کی کتابیں تھی تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، فقہ کی کتابیں تھی تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، علم منطق کی کتابیں تھی تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، ادب کی کتابیں تھی تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، فلسفے کی کتابیں تھی تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، فقہ کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں تھی تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، سارے یہ علوم، علم صرف و علم نحو، یہ سارے علوم قرآن کو سمجھنے کے لیے تھے، لیکن ہم نے اپنی منزل کھو دی ہے، قرآن تک نہیں پہنچے، ہم روایات میں پڑے رہے، ہم علم ادب کے اندر پڑے رہے، ہم علم فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر پڑے رہے، علم منطق کے اندر پڑے رہے، صرف و نحو کے اندر پڑے رہے، جو منزل مقصود تھی قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، توجہ نہیں کی۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بہت رویا جب یہ بات مجھے سمجھ آئی، میں بہت رویا، اور میں نے جیل کے اندر یہ عہد کر لیا کہ میں اسی اندر بیٹھ کر اب قرآن مقدس کا ترجمہ لکھتا ہوں۔ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، اللہ باہر جاؤں گا تو قرآن کی آواز بلند کروں گا، لوگوں کو توجہ دلاؤں گا کہ لوگوں یہ سارے علوم ثانوی درجہ رکھتے ہیں، اول نمبر قرآن کا ہے، منزل ہماری قرآن ہے، مقصود ہمارا قرآن ہے، منشور ہمارا قرآن ہے، دستور ہمارا قرآن ہے، علم ہمارا قرآن ہے، سرمایہ ہمارا قرآن ہے، ہدایت ہماری قرآن ہے، ریاضت ہماری قرآن ہے، علم کا خزانہ قرآن پاک ہے۔ میں جا کر لوگوں کو یہی بات کی دعوت دوں گا اور توجہ دلاؤں گا، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لو۔ یقین جانی حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ کمپلیٹ کیا، قرآن کی تفسیر اور تفہیم پیش کی۔ میرے معزز سامعین، یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ ہمارے زوال کا سبب مہجور قرآن، یہ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا، یہ تو بعد میں ان کا تاثر ہے، اس سے کئی ہزار سال پہلے، 1400 سال پہلے یہی بات میرے پیارے پیغمبر فرما گئے تھے۔ پتہ نہیں مولویوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی، حدیث پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے ان فرامین رسول کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ بات تو کائنات کے سردار پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں، فرما چکے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بے شک اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے قوموں کو، اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اللہ اٹھاتا ہے، قوموں کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو بات میرے پیارے پیغمبر نے کئی ہزار سال، 100 سال پہلے آپ نے بتا دی ہے۔ او لوگو، اگر ترقی چاہتے ہو، اگر تم رفع چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان واضح طور پر موجود ہے۔ ہر دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی اس حدیث کو مانتا ہے کہ یقیناً قوم کا عروج، قوم کی ترقی، قوم کی رفعت، قوم کی بلندی اللہ کی کتاب کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان سچا فرمان ہے، پکا فرمان ہے، قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے، قرآن نے بھی کہی ہے کہ نہیں کہی مولوی صاحب؟ اللہ اللہ، سورہ اعراف ہے، یہی سورت ہے، حوالہ اللہ اللہ۔ میرے معزز سامعین، اللہ اکبر، یہ سورت ہے سورہ اعراف، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوم کے حال احوال کا ذکر فرمایا۔ آ گئی آیت سامنے، توجہ ہے نا ساتھیوں کی، سستی نہ کرو، توجہ کرو، توجہ۔ آج تک ماشاءاللہ کئی عرصے سے بعد بھائی صفدر سے بھی آ گئے، اچھا آئے بیٹھے نا۔ آج میں پتہ نہیں میں دوت رہ جی ہارا پہلے انہیں کو بڑا زور نال یاد کی تے میں
تے اللہ سے کو آکھمی پتہ نہیں یہ بندہ سارے کو کیوں جدا تھی گئے حقیقت ہے قرآن میرے سامنے ہے تے آج سامنے آ گئے معلوم تھے اللہ گال سن کی دیئے تے قبول بھی کر کی دیئے تے آگو اللہ سے انہوں کو استقامت بھی دے وے آمین آکھو سارے اللہ سارا ایک ایک ساتھی قیمتی ساتھی ہے کہے نا ہر ساتھی قیمتی ہے اللہ توجہ کرنا میرے معزز سامعین غور کرنا یہ سورۃ الاعراف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اے میرے پیارے پیغمبر ذرا بیان کرو ان لوگوں کے سامنے حال احوال خبر اس کا الذی اس شخص کا اصل میں الذی آیا ہے یہ اسم موصول مفرد کے لیے آتا ہے لیکن حال اصل میں پوری قوم کا اللہ بیان کر رہی ہے کیونکہ آگے آیات آ رہی ہیں بتا رہی ہیں کہ پوری قوم کا حال اللہ بیان کر رہی ہیں یہ کسی خاص